گاڑی آہستہ آہستہ سڑک کے کنارے جا کر رک گئی۔ مہرواز نے نرمی سے لیزا کا سر سیدھا کیا، پھر کار سے اتر کر فوبی کے ساتھ جگہ بدل لی۔ جب فوبی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر سیٹ بیلٹ لگانے لگی تو اس کی نظریں لاشعوری طور پر لیزا کی طرف اٹھ گئیں، جو آنکھیں بند کیے سونے کا ڈھونگ کر رہی تھی۔ فوبی نے دل ہی دل میں سوچا کہ لیزا تو بظاہر ایک مہذب اور باوقار عورت ہے، وزارت خارجہ میں کام کرتی ہے، اسے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، لیکن شاید مہرواز جیسے بے خبر شخص کو اس بات کی خبر بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مہروانیاں اتنی پریشان دکھائی دیتی ہے۔ فوبی نے ہلکا سا طنزیہ سانس بھرا، کھڑکی بند کی اور پہلو بدل کر شیشے سے باہر گزرتے مناظر کو دیکھنے لگی۔ مہروانیہ نے اپنی نشست پر ہلکی سی جنبش لی۔ عضلات میں تناؤ محسوس ہوا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا موڈ بہتر ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد لیزا نے آنکھیں کھولیں، سامنے بیٹھی مہروانیہ اور مہرواز کی طرف دیکھا، لبوں کو ہلکے سے کاٹا اور پھر آنکھیں بند کر کے دوبارہ سونے کا بہانہ کرنے لگی۔ جب وہ فینیشیا واپس پہنچے تو شام ڈھل چکی تھی۔ گاڑی سوڈویلا کے سامنے جا کر رکی، جو ہڈسن مینر کے بالکل مقابل تھی۔ لیزا نے شکریہ ادا کیا اور نیچے اتر گئی۔ مہرواز نے سیٹ بیلٹ کھولی، مگر وہیں بیٹھا رہا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے نرمی سے کہا، کیا آپ اب بھی وہ کیک چکھنا چاہیں گے جو میں نے بنایا تھا؟ یہ سنتے ہی فوبی فوراً گاڑی سے باہر نکلی اور سڑک کنارے جا کھڑی ہوئی۔ مہروانیہ کے دل میں مختلف جذبات کی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں جٹا پائی۔ اس نے سوچا شاید مہرواز کسی اہم کام میں مصروف ہوگا، ابھی بات کرنا مناسب نہیں، شاید کسی اور وقت۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، جس میں غیر یقینی اور سرد مہری کی جھلک تھی۔ مہروانیہ کے لہجے کی اس اجنبیت نے مہرواز کے دل پر بوجھ سا ڈال دیا۔ اس نے آہستہ سے سانس لی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، مگر وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر وہ وقت کب آئے گا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مہروانیہ نے نظریں جھکا لیں اور چپ رہی۔ وقت جیسے رک سا گیا۔ مہرواز انتظار کرتا رہا مگر جواب نہ آیا۔ اس کا بے تاب دل آہستہ آہستہ سٹ پڑ گیا۔ اگر وہ ایک لفظ بھی کہہ دیتی تو وہ ہر آزمائش کا سامنا کر لیتا، لیکن اس کی خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا۔ اس کے وجود کا بوجھ بن جانا مہرواز کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر نیچے اترا اور ایک لمحے کے لیے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مہروانیہ نے آہستہ سے نظریں اٹھائی۔ اس کی آنکھیں نمی سے چمکنے لگیں، دل میں جیسے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ فوبی نے دروازہ کھولا اور خاموشی سے اندر آ گئی۔ اس نے مہروانیہ کے دل کی کیفیت محسوس کی، مگر کچھ نہ کہا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے صرف ادھورے جسموں کی خاموشی رہ گئی۔ جب وہ برگزی مینر واپس پہنچے تو رات کا کھانا شروع ہو چکا تھا۔ مہروانیہ اور فوبی اندر داخل ہوئے اور ذکریہ برگزی کو کنیسا کا مدبانہ سلام کیا۔ ذکریہ نے مسکرا کر نرمی سے کہا، مہر، فوبی، تم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اور بیٹھو ہمارے ساتھ۔ فوبی نے شکر گزاری سے نشست سنبھالی۔ شکریہ دادا جان۔ مہروانیہ بھی مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ذکریہ نے برتن رکھ کر اس کی طرف جھک کر پوچھا، بیٹا، یہ چند دن کہاں غائب تھی تم؟ مہروانیہ نے لاپرواہی سے ایک سیاحتی جگہ کا نام لیا۔ ذکریہ مسکرائے، مزہ آیا نا وہاں؟ جی ہاں، بہت اچھا لگا۔ اچھا، کھانے کے بعد اپنا فون نمبر دینا مجھے، تاکہ کبھی ضرورت ہو تو رابطہ کر سکوں۔ جی ضرور، ذکریہ نے نرمی سے کہا۔ چلو کھانا کھاؤ، تم لوگ تو بہت بھوکی لگ رہی ہو۔ کنیسا اور سہرابیہ برگزی دونوں حیران رہ گئیں۔ انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ وہ صحیح سن رہی ہیں۔ ذکریہ برگزی ہمیشہ سخت اور باوقار رہے تھے، مگر اب وہ ایک اجنبی لڑکی کے لیے اتنی نرمی دکھا رہے تھے جیسے کوئی قریبی عزیز ہو۔ کنیسا نے الجھن سے پوچھا، ذکریہ، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ سہرابیہ نے بھی برتن رکھ دیے، چہرے پر خفگی نمایاں تھی۔ دادا جان، میں آپ کی پوتی ہوں، آپ نے کبھی میرے ساتھ اتنی نرمی نہیں کی، کہیں آپ اس سے افیئر تو نہیں کر رہے؟ یہ سن کر پورا حال ساخت ہو گیا، یہاں تک کہ سہوان بھی حیرت سے منہ کھولے بیٹھا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ سہرابیہ اتنی بے ساختہ بات کہہ دے گی۔ کنیزا نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا، یہ کیا بکواس ہے؟ اچانک اس کے الفاظ اور لہجے نے ماحول کو منجمد کر دیا۔ مہروانیہ چونک گئی اور اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ کنیسا سیدھی سادھی عورت ہے، مگر اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلد بازی میں اتنی بیوقوفانہ بات کرے گی۔ مہروانیہ نے گہرا سانس لیا اور خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔
تاکہ کنیزہ پر غصہ نہ اتارے۔ آخر وہ بھی تو اس کی مکار سیلی کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا گئی تھی۔ اس پر الزام لگانے سے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ ذکریہ برگزئی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے تیز نگاہوں سے کنیزہ کو گھورا۔ تم پہلے ہی سہوان اور سہرابیہ کی نادانیوں سے وہ عاجز آ چکا تھا۔ اب اپنی بیوی کی ایسی غیر معقول حرکت اس کے ضبط کے دائرے سے باہر تھی۔ اسے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ مہروانیہ نے کیوں سچ چھپایا۔ کنیزہ کے اس رویے میں عقل کی کوئی رمق نہ تھی۔ اگر وہ سب کچھ بتا بھی دیتی تو فائدہ نہ ہوتا۔ کنیزہ نے انگلی اٹھا کر مہروانیہ کو تنبیہ کی۔ چاہے وہ ذکریہ ہو یا سہوان، تم اپنی حد میں رہو۔ تم جیسی کوئی لڑکی کو یہاں رہنے کی میری برداشت کی آخری حد ہے۔ مہروانیہ نے ایک بے بس مسکراہٹ کے ساتھ کہا، براہ کرم ناراض نہ ہو میڈم برگزئی، ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، آئیے کھانا کھا لیتے ہیں۔ کنیزہ نے تنزیہ سانس لیا اور دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ سہرابیہ نے مہروانیہ کی طرف غور سے دیکھا، پیشانی پر بل ڈالے۔ سنو، تم نے واقعی میر سے سارے تعلقات ختم کر دیے ہیں؟ بالکل ختم کر دیے ہیں، مہروانیہ نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ سہرابیہ نے سوال دہرایا، پھر اس نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی اور پھر اچانک انکار کیوں کر دیا؟ اگر یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں تو پھر کس وجہ سے؟ فوبی جو خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی زیر لب پر بلائی، دولت کے علاوہ تمہارے پاس کوئی خوبی نہیں مسٹر فرزاد، اندھے نہیں کہ تم جیسی لڑکی سے متاثر ہو جائیں۔ سہرابیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جھٹ سے چمچ اٹھا کر فوبی کی طرف پھینکا۔ فوبی نے حیران کن پھرتی سے جھک کر چمچ سے بچا لیا۔ سب اس کی تیزی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ میز پر ہاتھ مار کر کھڑی ہوئی، مقابلے کے لیے تیار۔ اس کی تیز نظر سہرابیہ پر جمی تھی، مگر مہروانیہ نے فوراً اسے روک لیا، ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ جلد بازی میں کچھ مت کرو۔ پورے کھانے کے دوران سہوان خاموش بیٹھا سب دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں مہروانیہ پر جمی رہیں، جیسے وہ اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آخرکار ذکریہ نے سخت لہجے میں کہا، بس کرو تم سب، کھانے پر دھیان دو، یہ باتیں بعد میں کرنا۔ یوں رات کا کھانا جو ایک میدان جنگ لگ رہا تھا بڑی مشکل سے ختم ہوا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ فوبی دبے قدموں سہرابیہ کے کمرے کی کھڑکی کے باہر چلی۔ ارادہ تھا کہ کچھ سنے، مگر جو کچھ اس نے سنا اس کے ہوش اڑ گئے۔ سہوان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور بنا کچھ کہے سہرابیہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تم اتنی احمق ہو، سمجھ نہیں آتی تنظیم نے تمہیں کیوں چنا؟ سہرابیہ نے غصے سے کہا، تم نے مجھے مارنے کی ہمت کیسے کی؟ کیا یہ سب اس مہروانیہ کی وجہ سے ہے؟ سہوان نے سخت لہجے میں کہا، یاد رکھو تمہارا اصل مشن مہروانیہ کو تلاش کرنا ہے، نہ کہ مہرواز کو۔ سہرابیہ ترک کر بولی، مہروانیہ کو تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، مجھے تو تنظیم نے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں مہرواز کے قریب جا کر مہروانیہ سے مزید راز چرا سکوں۔ سہوان نے طنزیہ ہنسی چھوڑی، تم زندگی بھر میں مہراز کے قریب نہیں جا سکتی۔ سہرابیہ نے غصے سے کہا، بس دیکھ لینا 2 مہینے میں نہ صرف میں اس سے شادی کروں گی بلکہ اس کا بچہ بھی میرے پیٹ میں ہوگا۔ سہوان نے اسے حقارت سے دیکھا اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا۔ فوبی نے ساری گفتگو سن لی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹی اور چھت کے کنارے سے پھسل کر نیچے آئی، پھر جلدی سے مہروانیہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ مہروانیہ بھی لیٹی ہی تھی کہ اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ چونک کر اٹھی تو فوبی بالکونی سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے شیشے کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے اس کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ مہروانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ فوبی اس کے بستر پر چڑھی اور اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولی، مہروانیہ، میں کچھ دنوں سے نگرانی کر رہی تھی اور آج مجھے بہت اہم بات پتہ چلی ہے۔ کیا بات؟ سہوان اور سہرابیہ دونوں ایک تنظیم کے ایجنٹ ہیں۔ سہوان کو تمہیں ڈھونڈنے کا حکم ہے اور سہرابیہ کو فرزاد کے قریب جا کر مہروانیہ کے راز چلا لینے کا۔ مہروانیہ کا چہرہ تن گیا۔ اگر اسے پہلے سے شک تھا، مگر یہ سن کر اس کے وجود میں غصے اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ فوبی نے آہستہ سے کہا، میں اس تنظیم کا نام صاف نہیں سن سکی۔ مہروانیہ نے لمحے بھر توقف کے بعد کہا، وہ ڈارک شیڈوز سوسائٹی ہے۔ فوبی کے منہ سے حیرت بھری چیخ نکل گئی۔ کیا؟ ڈارک شیڈوز؟ مہروانیہ نے سر ہلایا۔ فوبی نے لبوں پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، کیا ممکن ہے تمہارے والدین انہی کے قبضے میں ہوں؟ مہروانیہ نے گہرا سانس بھرا۔ ہاں، آخر اتنے عرصے بعد کوئی سراغ تو ملا ہے، پھر ہم ان کا ٹھکانہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ فوبی نے پوچھا۔ مہروانیہ نے پرعزم لہجے میں جواب دیا،
ہمیں اس شخص کو پکڑنا ہوگا جو سہرابیہ اور سہوان کے درمیان رابطہ کراتا ہے، وہی ہمیں ان کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچائے گا۔ کیا ہمیں اب بھی انتظار کرنا ہوگا؟ فوبی نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، مہروانیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ لیکن بات بہت سنگین ہے، فوبی نے تیزی سے کہا۔ اس کی آواز میں تناؤ صاف جھلک رہا تھا۔ سہرابیہ برگزئی جنرل فرزاد کے خلاف کوئی خطرناک سازش رچ رہی ہے۔ مہروانیہ کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ کیا سازش؟ وہ 2 مہینے کے اندر اسے شادی کرنا چاہتی ہے، بلکہ شاید اسے پھنسا کر اپنے بچہ بھی اسے دے دے۔ مہروانیہ کے لب ہلکے سے کھلے رہ گئے۔ حیرت، غصہ اور بے چینی اس کے چہرے پر صاف نظر آنے لگی۔ فوبی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، وہ اسے شادی میں جکڑنا چاہتی ہے۔ میرا شک ہے کہ اسے نشہ دے کر اپنے زبردستی کا موقع منصوبہ بنا رہی ہے۔ مہروانیہ کے ہاتھ بستر کی چادر پر سختی سے جم گئے۔ اس کے اندر خوف اور غصے کی ملی جلی لہر دوڑ گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے مضبوط لہجے میں کہا، مہرواز اس پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کے قریب نہیں جا سکے گی، لیکن جنرل فرزاد اپنی ماں، نوکروں یا ماتحتوں پر تو شک نہیں کرے گا، ہے نا؟ فوبی نے کہا، سہرابیہ کے پاس دولت بھی ہے اور سر رسوخ بھی، پیسہ وفاداری خرید لیتا ہے۔ ہم نہیں جانتے وہ کون سا ہتھ کنڈا اپنائے گی، لیکن وہ ضرور کوئی چال چل رہی ہے۔ مہروانیہ کے دل میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر گھبراہٹ کا احساس بڑھ چکا تھا۔ مہروانیہ، تمہیں فوراً جنرل فرزاد کو فون کر کے خبردار کرنا چاہیے، فوبی نے اصرار کیا۔ لیکن وہ سب پر کیسے شک کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی سے ملنا یا کھانا پینا یا بات کرنا ہی بند کر دے؟ مہروانیہ نے اضطراب سے کہا۔ فوبی چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، تو پھر ہم کیا کریں؟ مہروانیہ نے فوبی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، فوبی، تم کیوں نہیں جاتی اور مہرواز کی حفاظت کرتی؟ فوبی ایک پل کو دنگ رہ گئی، پھر حیرت سے ہنسی۔ مہروانیہ، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں ایک لڑکی ہوں، میں ہر وقت اس کی حفاظت کیسے کر سکتی ہوں؟ اور اگر میں مان بھی جاؤں تو وہ کبھی اجازت نہیں دے گا۔ مہروانیہ نے بے بسی سے کہا، پھر ہم کریں کیا؟ فوبی نے کندھے اچکائے۔ کیا اس کے 2 اسسٹنٹ نہیں ہیں؟ اگر سہرابیہ نے انہیں بھی خرید لیا تو؟ فوبی نے بے بس ہنسی کے ساتھ کہا، تو پھر جنرل فرزاد کا شکار بننا اس کی قسمت ہے۔ مہروانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے اندر غصہ، دکھ اور بے بسی ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ یہ عورت کتنی گھٹیا ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ کیا وہ مہرواز کو پانے کے لیے اسے زہر دے گی یا زبردستی شادی کرے گی؟ اس نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، مہرواز جیسا ذمہ دار شخص اگر اس کے جال میں پھنس گیا تو ساری زندگی پچھتائے گا، اس کی خوشی برباد ہو جائے گی۔ جیسے جیسے وہ سوچتی گئی اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ اچانک اٹھ بیٹھی، بال چہرے سے چپکے ہوئے تھے، آنکھوں میں آگ تھی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ فوبی نے سنجیدگی سے کہا، اگر تمہیں کسی پر بھروسہ نہیں تو تم ہی کیوں نہیں جاتی؟ مہروانیہ چونک گئی۔ میں؟ فوبی نے نرمی سے کہا، ہاں تم سب سے موزوں شخص ہو۔ جنرل فرزاد تمہیں انکار نہیں کرے گا، آخر تم اس کی سابقہ بیوی ہو اور اس کے ساتھ وقت گزار چکی ہو۔ مہروانیہ کے گالوں پر شرمندگی کی لالی پھیل گئی۔ فوبی، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کے دل میں ابھی بھی مہرواز کے لیے جذبات زندہ تھے اور وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے قریب گئی تو وہ دل پھر کمزور پڑ جائے گا۔ فوبی نے گہرا سانس لیا۔ چلو، اگر تم نہیں جا سکتی تو بات ختم۔ اگر جنرل فرزاد واقعی سہرابیہ کے جال میں پھنس گیا اور اس کے ساتھ سو گیا تو پھر ہم ان کے لیے نیک تمنائیں ہی کر سکتے ہیں۔ مہروانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، میں جاؤں گی۔ فوبی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، سنجیدگی سے کہا، مہروانیہ، ہمارا مقصد صرف اسے بچانا ہے، خود کو نہیں کھونا، اپنے جذبات پر قابو رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو سہرابیہ کی جگہ تم اس کے بستر تک پہنچ جاؤ۔ مہروانیہ کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ اس نے فوبی کو بازو سے پکڑا۔ فوبی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ فوبی ہنستے ہوئے پیچھے گری۔ تو پھر تمہیں شرم کیوں آ رہی ہے؟ کیا میں نے سچ کہا؟ چپ رہو۔ مہروانیہ نے جھیپ کر اس پر تکیہ مارا۔ دونوں ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر تکیے برسانے لگیں۔ ان کی ہنسی دیر تک کمرے میں گونجتی رہی، لیکن مہروانیہ کے دل میں ایک فیصلہ پختہ ہو چکا تھا، وہ سہرابیہ کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اگلی صبح مہروانیہ بہت سویرے جاگ گئی۔ اس نے اپنے بیگ سمیٹنے شروع کیے۔ وہ زبان سے تو کہہ رہی تھی کہ اسے مہرواز کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں، مگر اس کے عمل اس کے الفاظ سے کہیں زیادہ تیزی سے بول رہے تھے۔ فوبی ابھی اپنے کمرے میں گہری نیند میں تھی۔ سارا سامان سمیٹنے کے بعد مہروانیہ الوداع کہنے کے لیے ذکریہ کے کمرے میں گئی۔
ذکریہ کو ڈر تھا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس لیے اس نے زیادہ بات نہیں کی، بس نرم لہجے میں کہا اپنا خیال رکھنا، اور ایک بلیک کارڈ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مہروانیہ نے فوراً پیچھے ہٹ کر کہا میں یہ نہیں لے سکتی ذکریہ صاحب، الوداع کہہ کر اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ جب وہ برقسی مینر سے باہر نکلے تو سامنے سہوان کھڑا تھا۔ سہوان نے اس کا راستہ روک لیا، لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ لیے بولا پہلی بار تمہیں اتنے صبح دیکھا ہے، بیگ لے کر کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے دوست کہاں ہیں؟ مہروانیہ کا چہرہ اتر گیا، اس نے سر نگاہوں سے سہوان کی طرف دیکھا، اس کی نفرت اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی۔ پھر دھیرے سے بولی بس تھوڑے دن کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ سہوان نے کہا میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ مہروانیہ نے جلدی سے انکار کیا، ضرورت نہیں۔ سہوان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ تم نے میرے والدین کو یہ نہیں بتایا تھا کہ تم میرے ساتھ رہنے آئی ہو؟ اب اتنی سرد مہری کیوں ہو گئی ہو؟ مہروانیہ خاموش رہی۔ سہوان نے تمسخرانہ انداز میں کہا لگتا ہے تمہارا کوئی اور ارادے ہیں۔ مہروانیہ نے سرد لہجے میں جواب دیا معاف کرنا، میں جلدی میں ہوں، بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی، لیکن سہوان نے فوراً اس کا پاس اوپر کر لیا اور دھیرے سے بولا چلو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، سابقہ گرل فرینڈ۔ مہروانیہ کا جسم ایک دم ساخت ہو گیا، اس کے لبوں پر لفظ جم گئے اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سہوان نے مسکراتے ہوئے کہا میں سنجیدہ ہوں مہروانیہ، میرے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑ لو۔ مہروانیہ نے جھٹکے سے بازو چھڑاتے ہوئے کہا چھوڑ دو میرا ہاتھ، مجھے تمہاری یہ فضول باتوں کے لیے وقت نہیں۔ سہوان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، وہ خطرناک حد تک نرم آواز میں بولا مجھ سے شادی کر لو۔ یہ سن کر مہروانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ سہوان شاید اس کی یادداشت آزمانے کے لیے سب کر رہا ہے، مگر اس کی نظریں، اس کا لہجہ، یہ سب کچھ پاگل پن کی حد تک حقیقی لگ رہا تھا۔ یہ تصور ہی مہروانیہ کے لیے ناقابل برداشت تھا کہ وہ اپنے ماموں جیسے آدمی سے شادی کا سوچے، چاہے خون کا رشتہ نہ ہو، لیکن اخلاقی حدوں کی یہ پامالی اس کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے فوبی کو نہیں جگایا تاکہ وہ اسے گاڑی میں سدویلا تک چھوڑ آتی۔ مہروانیہ نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ سہوان چھوڑ دو میرا ہاتھ۔ سہوان دھیرے سے بولا میں تمہیں پرپوز کر رہا ہوں، میں انکار کرتی ہوں۔ مہروانیہ نے سخت لہجے میں کہا مجھے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں، برائے مہربانی میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ سہوان کے چہرے پر ایک عجیب سا سایہ لہرایا، وہ کچھ سوچ کر اچانک اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک رومال نکالا اور زبردستی مہروانیہ کے منہ پر رکھ دیا۔ مہروانیہ گھبرا گئی، اس نے چھینکنے کی کوشش کی، مگر اس نے اس کا جسم مضبوطی سے جکڑ لیا۔ رومال سے اٹھتی ہوئی تیز بو اس کے ناک اور منہ میں بھر گئی۔ چند لمحوں میں اس کی سانسیں بھاری ہو گئیں، دماغ چکرا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی۔ سہوان نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، پھر فوراً اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈال دیا، دروازہ بند کیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ تقریباً صبح 8 بجے فوبی نیند سے جاگی۔ تیزی سے تیار ہو کر اس نے مہروانیہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مہروانیہ تم جاگی ہو؟ کافی دیر تک جواب نہ ملنے پر اس نے دروازہ کھول دیا۔ کمرہ تقریباً خالی تھا، زیادہ تر بیگ اور ضروری سامان غائب تھا۔ فوبی نے بیڈ پر بیٹھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو واقعی جلدی میں تھی۔ پھر فون اٹھاتے ہوئے آہستہ سے بولی مجھے تو اپنا سامان بھی پیک نہیں کرنے دیا، بس خاموشی سے نکل گئی۔ کتنی بےتاب ہے وہ جنرل فرزاد کے قریب جانے کے لیے۔ ارے مہروانیہ تمہارا ارادہ تو بہت صاف نظر آ رہا ہے۔ فوبی نے ہنستے ہوئے سر ہلایا اور فوراً مہروانیہ کا نمبر ملایا۔ کال بجتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے حیران ہو کر دوبارہ کوشش کی، اس پر فون بند تھا۔ اچانک اس کے دل میں خوفناک اندیشہ جاگا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور نیچے گئی۔ سامنے موجود خادمہ سے گھبرا کر پوچھا میری دوست کب گئی تھی؟ نوکرانی نے جواب دیا شاید صبح 7 بجے کے قریب گئی تھی، بیگ ساتھ تھا ان کے۔ یہ سن کر فوبی کا دل بے چینی سے بھر گیا، وہ ڈرائنگ روم میں چکر کاٹنے لگی۔ پھر لڑزتے ہاتھوں سے مہرواز کا نمبر ملایا۔ چند لبیلز کے بعد دوسری طرف سے ایک ٹھنڈی مگر سنجیدہ آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے فوبی؟ فوبی نے تیزی سے کہا جنرل فرزاد، کیا مہروانی آپ کے پاس آئی ہے؟ مہرواز نے حیرت سے پوچھا گولو مجھ سے ملنے آئی تھی تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ فوبی نے بے چینی سے سوال کیا۔ نہیں، مہرواز نے مختصر جواب دیا۔ فوبی کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ پھر وہ کہاں جا سکتی ہے؟
اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اب کی بار مہرواز کی آواز میں سختی اور اضطراب تھا۔ تفصیل سے بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ فوبی نے فوراً کہا۔ جنرل فرزاد، مہروانی آج صبح آپ کے پاس آنے والی تھی۔ نوکرانی کے مطابق وہ 7 بجے نکلی تھی اور اب 8 بج کر کچھ منٹ ہو چکے ہیں۔ ستویلا پہنچنے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ وہ کہیں غائب ہو گئی ہے، اسے فوراً تلاش کرو۔ مہرواز کی آواز میں حکم کا لہجہ تھا، تیکھا، بھاری اور بے چین۔ جی جنرل، فوبی نے کہا اور فوراً برکزئی مینر کے سیکیورٹی روم کی طرف بھاگی۔ ساتھ ہی کہا، اگر وہ آپ کے پاس پہنچ جائے تو مجھے فوراً اطلاع دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، مہرواز نے گھبراہٹ کے عالم میں کہا اور فون بند کر دیا۔ فوبی نے سیکیورٹی روم پہنچ کر جلدی سے فوٹیج نکلوائی۔ ریکارڈنگ کے مطابق صبح 7 بجے مہروانی ایک سوٹ کیس گھسیٹتے ہوئے گیٹ سے باہر جا رہی تھی، پھر اس علاقے میں داخل ہوئی جہاں کیمرے نہیں تھے، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئی۔ فوبی نے فوٹیج میں غور کیا۔ چند لمحوں بعد سڑک پر صرف ایک گاڑی گزری، کالی ٹیسلا۔ اس نے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کس کی گاڑی ہے؟ سیکیورٹی گارڈ بین ویلس نے جواب دیا، یہ مسٹر برکزئی کی کار ہے۔ سہوان؟ فوبی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے دل میں خوف کا ایک اور تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ فوراً روم سے باہر نکلی۔ سانس پھول رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور دوبارہ مہرواز کا نمبر ملایا۔ اسے اچانک اپنے ماضی کی یاد آئی، وہی خوف، وہی اندیشہ کہ کہیں مہروانی کا انجام بھی اس کے والدین جیسا نہ ہو جائے۔ فون فوراً اٹھا لیا گیا۔ مہرواز کی آواز میں اضطراب تھا۔ کچھ پتہ چلا وہ کہاں ہے؟ فون کی آواز ٹوٹتی جا رہی تھی۔ جنرل، مہروانی لاپتہ ہے۔ مجھے شک ہے کہ سہوان نے اسے اغوا کر لیا ہے۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا۔ فوبی نے لب بھینچ کر آنکھوں میں آنسو روکے۔ جنرل فرزاد، معاف کیجیے، میں مہروانی کی حفاظت نہیں کر سکی، یہ میری غلطی ہے۔ مہرواز نے سرد لہجے میں کہا، اسے فوراً تلاش کرو۔ ابھی؟ جی ابھی جاتی ہوں۔ فون بند ہوتے ہی فوبی تیزی سے برکزئی مینر کے اندر دوڑی۔ اسے ہر حقیقت پر سہوان کی موجودگی کا پتہ لگانا تھا۔ دوسری طرف مہروانی آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس کے سر میں بھاری پن تھا، جیسے دماغ میں کوئی شور گونج رہا ہو۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ سامنے ایک اجنبی مگر شاہانہ چھت تھی۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن دل میں صرف خوف کی بو تھی۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی تو چونک گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے، منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اس کے گلے سے بس ہلکی سی دبی ہوئی گراہ نکلی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی۔ سہوان، اس کا رومال، تیز بو، اور پھر اندھیرا۔ وہ کانپ اٹھی۔ سرد پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ کر گالوں تک پہنچ گیا۔ دل کی دھڑکن تیز، سانس بھاری، لیکن وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سوچو، کچھ سوچو۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، بچ نکلنا۔ اسے یقین تھا سہوان یہ سب اچانک نہیں کر سکتا۔ یہ سب پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا۔ جیسے اس کے والدین کے ساتھ ہوا تھا، ویسے ہی اب اس کے ساتھ ہونے والا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے ساکت ہو کر سر موڑا۔ دروازے میں سہوان داخل ہوا، چہرے پر مکڑو اطمینان، سفید شرٹ، سیاہ پینٹ اور سنہری فریم کے چشمے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، جیسے اپنے شکار کو قریب سے دیکھنے آیا ہو۔ مہروانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بستر پر جکڑی ہوئی تھی اور ہر سانس کے ساتھ خوف اور اضطراب میں ڈوب رہی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ پرسکون رہے اور وقت نکالے، مگر سہوان کی موجودگی نے اسے مسلسل دباؤ میں رکھا۔ سہوان بستر کے کنارے بیٹھا، اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ مہروانیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر مہروانیہ نے جلدی سے سر پیچھے کر لیا۔ آنکھوں میں غصے کے آنسو چمک رہے تھے۔ میری بات سنو، سہوان نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا۔ اب سے تم میری نگرانی میں ہو، تمہارے جذبات، تمہارے اعمال، سب کچھ میری توجہ میں ہے۔ مہروانیہ نے سانس گہرائی سے لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ابھر رہا تھا۔ میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، میں آزاد ہوں، اس نے زور دے کر کہا، مگر سہوان کی ایک جھلک نے اسے خاموش کر دیا۔ سہوان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور بولا، تمہارا غصہ مجھے مزید دلچسپی دلاتا ہے، لیکن تمہیں سمجھنا ہوگا مہروانیہ کہ اب تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ مہروانیہ نے دل ہی دل میں اپنی حکمت عملی بنائی۔ وہ جانتی تھی کہ خوف کے بجائے ذہانت اور تحمل ہی اس کی واحد طاقت ہے۔ میں اس طرح ہمت نہیں ہاروں گی، میں اپنا مقصد حاصل کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
اس نے خود سے کہا۔ سہوان نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر مہروانیہ کا مشاہدہ کیا، اس کے جذبات اور ہمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی قید میں بھی یہ لڑکی اپنی چالاکی سے منصوبے بنائے گی۔ مہروانیہ نے بستر پر آرام کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر لمحے اسے محسوس ہوتا رہا کہ سہوان کی موجودگی اور اس کی طاقت کا سایہ اس پر چھایا ہوا ہے۔ اس نے دل میں نہ صرف خوف بلکہ ایک مضبوط ارادہ بھی پیدا ہو رہا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر سیلی اور سہوان دونوں کے منصوبے ناکام کرے گی۔ سدویلا میں مہرواز نے فوراً فوبی کی لائی ہوئی نگرانی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد غور و فکر کیا۔ ویڈیو میں کوئی واضح ثبوت نہیں تھا جو یہ ثابت کرتا کہ سہوان نے مہروانیہ کو اغوا کر کے چھپایا ہے، لیکن امکان اتنا زیادہ تھا کہ نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ فوبی بے چین ہو گئی۔ مسٹر فرزاد، براہ کرم کسی کو بھیجیں تاکہ مہروانیہ کو تلاش کرے۔ اگر ہم اور دیر کریں تو خدا نہ کرے کہ مہروانیہ کے ساتھ کچھ ہو جائے۔ مہرواز نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، وہ گولو سے بھی محبت کرتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ وہ بھی غصے سے بولی، یہ بکواس ہے۔ وہ پاگل نہ صرف مہروانیہ کے والدین کی موت کا سبب بنا بلکہ اس پر خفیہ طور پر آپریشن بھی کیا، جس کی وجہ سے اس کی یادداشت کھو گئی۔ اگر مہروانیہ اس کے ہاتھ لگ گئی تو خدا جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ مسٹر فرزاد، آپ کو کوئی حل نکالنا ہوگا۔ مہرواز نے مٹھی بھری اور فوبی کی طرف اداس چہرے کے ساتھ دیکھا۔ اس نے اندرونی اضطراب کو چھپاتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا، میں پہلے ہی اپنے لوگوں کو اس کی تلاش پر بھیج چکا ہوں، لیکن گولو صبح سویرے اپنے سامان کے ساتھ میرے پاس کیوں آئی؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ فوبی کا دل تیز دھڑک رہا تھا اور وہ سچائی بتانے سے گریز نہیں کر رہی تھی۔ میں نے کل رات سے رابعہ کی سازش سنی، وہ آپ سے جلد از جلد شادی کرنے کا منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ مہرواز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، اس کی بھویں جکڑ گئی، وہ حیرت سے حیران رہ گیا اور ساکت کھڑا رہا۔ وہ بھی صوفے کے کنارے بیٹھ گئی، اس کا دل بے چین تھا۔ مہروانیہ کو تلاش کرنے کے لیے باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ بالکل بے بس تھی، جیسے سر کٹ گیا ہو۔ ایسے حالات میں کسی کی تلاش کے لیے جانا صرف وقت اور توانائی کا ضیاع تھا۔ مہرواز نے تلخی بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو رابعہ نے جلد شادی کی منصوبہ بندی کی اور گولو مجھے بچانے کے لیے آئے۔ فوبی نے سر ہلایا۔ مہرواز نے سر جھکایا اور کڑوے انداز میں مسکرایا۔ اس طنز کے باوجود اسے اندر ہی اندر چھو جانے والا احساس ہوا۔ اگر ایسا تھا تو وہ مجھے بتا سکتی تھی، میرے پاس قابل اعتماد لوگ ہیں۔ مہروانیہ کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتی سوائے خود اور میرے۔ وہ اصل میں مجھے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجتی، لیکن فوبی نے کچھ لمحے رک کر کہا، مجھے یہ مناسب نہیں لگا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود آپ کی حفاظت کرے گی، لیکن بغیر بتائے جلدی نکل گئی۔ اس کے بعد وہ اغوا ہو گئی۔ مہرواز اپنی کرسی پر پیچھے جھک گیا اور فوبی کو غیر واضح تاثرات کے ساتھ دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا، ہم پہلے ہی طلاق شدہ ہیں اور وہ میرے ساتھ کافی ٹھنڈی رہی، وہ میری ذاتی معاملات کی پرواہ کیوں کرے گی؟ اس نے میری حفاظت کے بارے میں کیوں سوچا؟ وہ صرف آپ کی فکر کر رہی ہے، فوبی نے فوراً کہا۔ مہرواز نے دفتر کی میز کے پار فوبی کی آنکھوں میں جھانکا، کسی اشارے کی تلاش میں۔ کچھ لمحے بعد اس نے دوبارہ پوچھا، اس کا نام گولو بڑکزئی ہے، پہلے سے رابعہ بڑکزئی کے نام سے جانی جاتی تھی، تم اسے مہروانیہ کیوں کہتی ہو؟ یہ بس عادت ہے، فوبی نے ہلکے انداز میں کہا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے چین ہو گئی اور احتیاط سے مہرواز کو دیکھنے لگی۔ اس نے مہرواز کی نظروں میں کچھ غیر معمولی دیکھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، مگر اس کے ساتھ ایک الجھن بھی تھی۔ کون سی مہروانیہ؟ مہرواز نے اصرار کیا، اس کا پورا نام کیا ہے؟ فوبی مزید پریشان ہو گئی۔ نام کو بھول جائیں، بس جلدی سے مہروانیہ کو ڈھونڈیں، فکر نہ کرو، ہمیں جلد خبریں ملیں گی۔ مہرواز نے اسے یقین دلایا۔ اس نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی؟ سندرلینڈ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، فوبی نے جواب دیا۔ اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ مہرواز نے پوچھا۔ فوبی بے صبری سے بولی، اس کے پاس کیمسٹری اور انجینئرنگ میں مشترکہ PhD ہے۔ کیا آپ کو یہ سب معلوم نہیں؟ پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مہرواز نے حیرت چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں تھوڑا سا لرزیں اور اس کے ہاتھ بے اختیاری سے بند ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ مہروانیہ نے کیمسٹری پڑھی، لیکن انجینئرنگ اور مشترکہ PhD کی توقع نہیں تھی۔ مہروانیہ کی تعلیمی قابلیت اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے آگے سوال کرنے کی جرات نہیں کی، وہ کہاں کام کرتی ہے؟ مہرواز نے پوچھا۔